السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً کے اندر ان بدترین لوگوں کا ذکر ہے جو قرب قیامت یہ لوگ پائے جائیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا ہے وہ بدترین لوگ ہویں گے، مطلب برے سے بھی برے ہوں گے، بہت زیادہ برے ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث کو کنز الایمان کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا۔ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا پیٹ ہوگا، یعنی کہ وہ اپنی زندگی صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے گزاریں گے۔ حالانکہ حق حلال سے کمانا یہ اچھی بات ہے، مگر صرف اپنا ہی پیٹ بھرتا رہے، اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد واحد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن کا فرمان ہے، ہم اہل ایمان اہل اسلام کے لیے قرآن ہی مشعل راہ ہے۔ قرآن ہی ہماری وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی جینے کے طور و طریقے، اپنی زندگی کے اصول، اللہ کی عبادت و ریاضت کے اصول، یہ سب کچھ ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، احادیث سے ملتے ہیں۔ مگر یہ تو ابھی کم ہے، آنے والا وقت، آنے والا دور اس سے بھی زیادہ نازک ہوگا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور دولت ان کی عزت ہوگی۔ آج کے دور میں آپ معاشرے حالات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے عزت کا معیار دولت بنا دیا۔ جتنا زیادہ دولت والا ہے، دولت مند ہے، وہ اتنی ہی عزت والا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو قرآن کا فرمان کہ عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے، لیکن آج لوگوں نے دولت مند کو یہ اعزاز دے دیا، یہ معیار قرار دے دیا ہے کہ جو جتنا زیادہ دولت مند ہے لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ آج جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے نا، اسے لوگ مجبور سمجھتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت ان کا قبلہ ہوگی، یعنی کہ وہ ہر حال میں اپنی عورت کی سنیں گے، ہر حال میں اپنی عورت کی سنیں گے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، اس کی خواہشات کو پورا کریں گے، چاہے وہ حلال ہوں یا غیر حلال ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جائز اور حلال عورت کی خواہشات کو پورا کرنا اس کے شوہر کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ماں کے خلاف عورت کر رہی ہے تو اس عورت کو سر پر بٹھا لیں، ماں کی بےزتی وہ کروا رہی ہے، حرام کام وہ کروا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روپیہ ان کا ایمان ہوگا، روپیہ ایمان ہوگا۔ دیکھیے، آپ معاشرے کے اندر حالات پر غور و فکر کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ صرف ایک چائے کے پیچھے بک جاتے ہیں۔ ذرا سا روپیہ پیسہ دولت دیکھی فوراً بک گئے، بدل گئے، ان کی نیتیں بدل گئیں، ارادے بدل گئے، خود بدل گئے۔ اس قدر انسان اپنے معیار سے گر جائے گا تو ایسا تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن حالات کس قدر نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین سے، مذہب سے دوری ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بس تھوڑے سے لالچ میں آ کر، دنیاوی تھوڑے سے لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں، کچھ تو مرتد ہو جاتے ہیں، کچھ خواتین مرتد دولت کے چکر میں ہوتی ہیں، مذہب کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ کیا بنے گا آخرت میں؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو آخرت کا بھی سوچئے گا، جنت اور جہنم کے بارے میں بھی سوچئے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کے اندھیرے کے بارے میں بھی تو سوچئے۔ صرف روپیہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو روزی روٹی دینے والا ہے،
لوگ اس کو تو بھولے بیٹھے ہیں، لیکن روپے پیسے کمانے کے چکر میں اتنا مست ہیں، اتنا مگن ہیں کہ جو دینے والا اس کی طرف بھی خیال نہیں ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ رزق حاصل ہو جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، مگر جو دینے والا ہے اس کی بارگاہ سے دوری ہے، اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نہیں سوال کرتے ہیں۔ گئے بھی تو پاکی ناپاکی کی معلومات نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے پتہ نہیں ہے۔ جہالت کا دورہ ہے آج کے وقت میں۔ اگر کسی کو صحیح بات بھی اگر آپ بتائیں گے نا تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا، وہ سوچے گا یہ تو میری عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ تو میری بےزتی کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 5-7 سال سے میں سمجھاتا آ رہا ہوں، لیکن آج بھی لوگ صحیح اور حق سننے کو تیار نہیں ہیں۔ مساجدوں کے اندر اذانیں غلط دی جاتی ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اذان غلط ہے، لیکن کوئی سننے تیار نہیں ہے۔ کہہ رہے ہمارا بچہ اذان دے رہا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ اذان دے رہا ہے، لیکن اللہ کی نام کو غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فی الحال محترم ناظرین، روپیہ پیسہ ہی کچھ نہیں ہے، آخرت کی جانب بھی دھیان دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا، جنہوں نے اپنا مقصد حیات صرف پیٹ بنا رکھا ہو، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہوں، جنہوں نے دولت کو صرف عزت کے معیار بنا رکھا ہو، جنہوں نے عورت کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہو، جنہوں نے روپیہ کو اپنا ایمان بنا رکھا ہو، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں ہیں، یہ آپ کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ہے، اور آنے والا وقت اور نازک سے نازک تر ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، دنیا کسی کی اپنی تو ہے نہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہے، نہیں، بلکہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ دنیا کو بنانے والے، خود ہمیں پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے، حلال اور جائز طور و طریقے سے مال و دولت کو حاصل کرنا چاہیے، ہر ایک کے حقوق کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، حق اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، برائی کا کبھی ساتھ دینا نہیں چاہیے۔ اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ کسی عزت عطا فرمائے گا اور کسی ذلیل فرمائے گا۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جہلا کی عزت کی جائے گی اور علماء ذلیل ہو رہے ہوں گے، تو یہ وہ وقت چل رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، آخرت کی فکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اس کا شکر کر کے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ عمل کیجئے گا، عملی دنیا میں قدم رکھیے گا، بہت سی دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔